فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشق و محبت نال پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت اور قیامت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، پر قبر کا رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. اور میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، الطاف بس ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں. اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. تمام سلام اللہ رب العزت کے واسطے جو تمام جہان کا مالک خالق رازق، اور تمام درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو تمام نبیاں اور رسولاں کو افضل و اعلیٰ اور مخلوق کے اندر اللہ کے محبوب ترین نبی اور رسول ہے. حمد و صلاۃ و بعد معزز حاضرین سامعین، پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. فرمایا جڑے مسجداں تعمیر کرتے ہیں، مسجداں آباد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ نے کہ جڑے اللہ دے ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، انہاں دیاں صفتاں یہ نے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ تو علاوہ
جڑے مسجداں آباد کرن وہ کون نے؟ ایمان والے. جڑے مسجداں تعمیر کرن، مسجد دے نال پیار محبت، مسجد دے اندر آنا جانا، مسجد دے نال تعلق مضبوط رکھنا، ایک ایمان والیاں دی نشانی ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میروں بہت ساریاں فضیلتاں عطا فرمائیاں، انہاں فضیلتاں دے وچوں ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دی. یعنی میں جتھے جاواں نماز ادا کر سکدا ہاں، جتھے جاواں نماز پڑھ سکدا ہاں. مسجد دا لغوی معنی ہے سجدہ گاہ، لیکن زمین دے او ٹکڑا کہ جڑا اللہ دا کوئی بندہ اللہ کے بندیاں واسطے اللہ کی رضا کی نیت دے نال نماز پڑھن واسطے وقف کر دے، وہ زمین کا ٹکڑا مسجد کہلاتا ہے. ساری جگہ ہی اللہ دی ہے، ساری زمین ہی اللہ دی ہے، لیکن جڑی زمین کا ٹکڑا اللہ کے واسطے خاص کر دیتا جائے، اللہ تبارک و تعالی دے بندیاں واسطے خاص کر دیتا جائے، انہوں مسجد کیا جاتا ہے. اور جدوں کسی دے نال پیار ہو جائے نا، کسی دے نال محبت ہوئے، تعلق ہوئے ایک پیار محبت والا، تو پھر دل کرتا ہے کہ بار بار اندے کول جایا جائے، بار بار کسی بہانے کے ذریعے بندہ اندے کول پہنچ جاتا ہے، کوئی 4 گھڑیاں کوئی 2 لمحے اندے کول گزار کے دے آتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہاں گھر ویکھ کے آنا ہے، مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اپنے یار دے نال ملاقات ہو جائے، 2 گھڑیاں بیٹھ کے آپس کے اندر گفتگو کر لواں. بچی کی شادی ہو جائے نا تے باپ دا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بچی دے کولوں ہو کے آواں. مقصود ہوندا گھر ویکھنا نہیں ہوندا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے اپنی بچی دے چہرے نوں ویکھاں، 2 گھڑیاں اپنی بیٹی دے کول بیٹھ جاواں. بھرا الگ تو رہنا شروع ہو جائے تے بھرا نوں ملن دا دل کردا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں جا کے بھرا دا گھر ویکھنا وے کیویں دا انہیں بنایا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی دے نال 2 گھڑیاں بواں گے تے محبت ود جائے. اسی طریقے دے نال جڑا بندہ بار بار مسجد دے اندر آندا ہے، اوندا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجد نوں رب نے اپنا گھر کیا ہے. اللہ دے گھر جاواں گا، اللہ دا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ کا تعلق مل جائے گا. تو بار بار مسجد کے اندر آنا بندہ اتنے ہی جاتا ہے کہ جتنے محبت ہوئے. مسجد کے اندر بار بار وہی آتا رہے کہ جنوں رب پیار کرے تے وہ بندہ رب دے نال پیار کرے. ہر بندے نوں ہر گھر کے اندر کوئی نہیں بلاتا بھائی، کسی نوں آن کی اجازت بھی کوئی نہیں دیتے. اسی کئی بندے جڑے خاص کر لیندے گھر والے نوں بٹھا کے سمجھاتے ہیں یہ دروازے دی بھی آوے تینوں وڑن نہیں دینا، اینو تعلیم بھی نہیں لگن دینا، ایندا کرتوت چنگا نہیں، ایندی اکھ میلی ہے، فلاں فلاں جو بھی عیوب ہون بیان کیتے جاندے ہیں گھر والے نوں تنبیہ کر دیتی ہے، اینو نہیں وڑن دینا. اللہ دے گھر دے اندر ایویں ایرا آ جاوے، اللہ اپنے گھر دے اندر انہاں نوں بلاندا ہے جنہاں دے نال پیار کردا ہو، جنہاں نوں پسند کردا ہو. ایسی جو آ کے بیٹھے اللہ دے گھر اپنی کوئی مرضی نہیں، نہ ہی کسی کا کوئی کمال، یہ محض اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ اللہ نے انہیں لوگوں کے وچوں اول وقت سانو مسجد کے اندر آن کی توفیق عطا فرمائی. تو جدوں بھی مسجد کے اندر آئیے اللہ کا شکر ادا کریے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین تے سب تو پہلے جڑا گھر بنایا گیا وہ مسجد سی، بیت اللہ مسجد حرام، اللہ کا گھر سب تو پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا. اور ارشاد فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کہ زمین دے وہ ٹکڑے کہ جنہاں دے اندر مسجداں بنائیاں گئیاں اے باقی رہن گیاں، انہاں دے اوپر قیامت برپا نہیں ہوئے، بلکہ انہاں دے بارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی لیکن جڑیاں مسجداں ہون گیاں اللہ تعالیٰ انہاں نوں دلہن کی طرح سجائے گا اور پھر اللہ انہاں مسجد کی جگہ نوں جنت دا حصہ بنا دے گا. ایک جنت دے کنارے ایتھے آ کے اسی کچھ نہ کچھ سیکھ کے لے کے جاتے ہیں، کچھ حاصل کر کے جاتے ہیں، اللہ کی محبت لے جاتے ہیں، اللہ کا قرب لے جاتے ہیں. ویکھیا نہیں مسجد کے اندر آئیے ایک سکون جہا مل جاتا ہے. اللہ رب العزت راحت عطا فرماتا ہے. اے مسجد کے دنیا دے اوتے ہی جنتی ٹکڑے جڑا آ گیا اج بار بار مسجد کے اندر آ رہا ہے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بار بار مسجد کے اندر آندا جاتا ویکھو اون دے ایمان دی گواہی دو اور رب نو بھی منن والا ہے رسول نو بھی منن والا ہے اور جنتی بار بار جڑا رب دا گھر آباد کرے گا. اج زمانہ بدلن دے نال مسلماناں دی حالت بھی بدل گئی اور اتوں تک بدلی کہ اسی اللہ ہی کو چھوڑ دیتا. مسجداں ویران ہو گئی، بازار آباد ہو گئے، سینما گھر آباد ہو گئے، چوری دے اڈے آباد ہو گئے. اللہ دے گھر ویران نہیں. اللہ دے گھر دے اندر فرض نماز دے وقت بھی گھراں دے اندر لوگ بیٹھے ہوں گے، مسجد تک آنا انہاں دے واسطے مشکل ہو جاتا ہے. گزر کے دور دے نال یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ اسی اللہ کے گھر کو ویران کرتے پے اور پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کہ اللہ ساڈے گھراں کو آباد کر دے. تو میرے جوڑ کے اگر اللہ کے گھر کو آباد کرن گے اللہ رب العزت ساڈے گھراں بھی آباد فرما دے گا. اج لوگ حالت یہ ہو گئی کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ جائیے لیٹ مسجد کے اندر، لیکن سب تو پہلے مسجد کے وچوں نکلی یار دعا تک کئی جڑے نہیں کرتے. جمعہ کی حالت ہر جمعہ ہر مسجد کے اندر جتنے جتنے پڑھیا جا رہا ہے 2 رکعت جی فرض پڑھے جان گے اس وقت تسی ویکھو گے کہ پچھو جڑا اتنا مجمع خالی مسجد خالی دعا تک نہیں منگی جاتی، اللہ کے حضور التجا نہیں کی جاتی. وہ بے وقوف مزدور ہے کہ جڑا مزدوری تے کر لے تے مزدوری کرن تو بعد اپنی اجرت نہیں لے کے جاوے. بے وقوف شخص نہیں، عبادت کر لئی، عبادت کرنے کے بعد اللہ نے جو اجر عطا فرمانا سی کہ بندے مانگ جو میرے کو منگنا ہے میں تینوں عطا فرماواں گا. اسی نہیں مانگتے، اسی کہتے سانوں کامیاب ہے. تسی ویکھیا ہے سکولاں دے اندر حالت ہوندی ہے جدوں 12 بجے 1 بجے چھٹی ہوندی نا سکولاں دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے وہ سارے یکدم گروپ کی صورت کے اندر دروازے کی طرف آن کے چھٹی دے ٹائم اور جگہ نہیں ملتی دروازے کے اندر بالکل مارا ماری ہو جائے گی وہ سکول کے دروازے کے اتنے. یہ حالت مسجد کے دروازے کے اتنے بھی ہوتی جب مسجد نماز پڑھی لوگ بالکل نکلنے کے بعد جوک در جوک یہ پتہ نہیں کہ قیامت آ گئی بھائی اللہ کے گھر کے اندر اور لوگ جڑے بچے نے وہ جس سکول کے وچوں تا نکلتے کیونکہ بچپنے کی عمر ہے وہ سکول نو اپنے واسطے قید خانہ سمجھتے ہیں. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ جڑے مسلمان بھائی مسجد اندر آن اور فوری طور پہ نکلنے کی کوشش کرن یہ لوگ کون نے؟ یہ مسجد کے اندر رہنا اپنے واسطے کی سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص جی میں پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے قید. فرمایا مومن جب آ جائے مسجد کے اندر ان کی حالت نہیں ہوتی، منافق کی حالت ہوتی. تو منافق جب مسجد آ جائے سمجھنا میں قید خانے چاہ گیا اور جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے. مسجد کے راحت ملتی، مسجد کے اندر کے سکون ملتا ہے. مومن مسجد کے اندر آگے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، راحت ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میری گزارش ہے آپ حضرات کو کیونکہ جدوں بھی کوئی محفل ہوتے نا آپس کے اندر ہی بیٹھیے 4 دوست بیٹھے تھے 2 بندے بیٹھے تھے آپس کے اندر گل بات اسی کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اسی وقت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا ہے. جمعے کے اندر بھی بار بار حضور کا نام لینا ہے، سرکار کی حدیثاں پڑھنی ہیں تو کم از کم جڑی ایک محفل ہے نا یہ اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. اگر اسی محفل لائیے لیکن بالکل خاموشی کے نال اٹھ کے تے چلے گئے اور درود پاک اسی ایک دفعہ بھی نہیں پڑھیا تے اسی سرکار کا حق ادا نہیں کیتا، گناہگار ہونا. اس محفل کے اندر اگر درود و سلام پڑھ لیا جائے گا اللہ اس درود و سلام کی برکت کے نال اگر کوئی خطا ہو گئی ہوئے گی اللہ انہوں معاف فرما دے. تو جتنے کتنے سرکار کا نام آئے بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. لوگ نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے جناب اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت کا منظر کھینچیا اور فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، یار جڑا بھی کوئی یار کے کرو ناستا ہوئے یا پھر اے فرقہ یا پھر لوگ یہ جڑا بات ہے نا یہ مطلب ہے فرار ہونا، بچنا، دوڑنا.
ایک دوسرے سے دوڑتے ہوں گے، نظر نہ پہ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں دے کولوں نسل گے، باپ دے کولوں نسل گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بچیاں کولوں نسدے ہوں گے، اپنی بیوی دے کولوں نسدے ہوں، کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا. لیکن اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین تانبے دی، سورج سوا میل دے، اور ہر ایک نفسی نفسی دے عالم دے اندر اللہ بھی بڑے غضب اور جلال دے اندر. لیکن فرمایا قیامت والے دن اس حالت دے اندر جدو برہما حالت ہوئے گی، پیر ننگے ہوں گے. اج فرش کے اتنے پیر ننگا نہیں رکھا جاتا، دوپہر کے وقت ہائے نکل جاتی، بڑے بڑے اسی جنے بننے کی کوشش بھی کر لیں گے. نہیں بھائی، 12-1 بجے ہوگئے کہ زمین پہ ننگے پیر نہیں کھلو سکتے، اللہ کا عذاب کی میں برداشت کر لواں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کمی اس کی لگا دینے ہیں. نہیں ہوئے گا، جدو آئے گا ادو ویکھی جائے گی، جدو قبر چ پہنچا گے ادو ویکھ لواں گے. نہ میرے بھائی کتنے سخت تے بڑے جملے نہ بولو، میں اور تسی کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے کبار انبیاء اور رسول اس دن اللہ کے غضب اور جلال کے نام تھمدے ہوں گے، اللہ کو ڈرتے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی کسی نے کام نہیں جانا. آج جنہاں کی خاطر بیٹھ کے کہ بھائی آپ میرے کول بیٹھا ہے، چند بڑے دنوں تو بعد آیا ہے، مسجد میں جدوں وہی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایسے کہڑا روزانہ میں ایسے کول بیٹھ جائیے، نماز قضا کر دی جاتی ہے. اج یار کی خاطر، مہمان کی خاطر، اپنے کسی ڈرامے کی خاطر گھر کے اندر تھک گئے، ماڑی کی درد ہو گئی تو پھر بھی نماز قضا. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے. آج 3 دفعہ کسی کو صدا دے نا دروازے تے جا کے اودے نال کام ہوے کہ یار گل سن، وہ گل نہ سنے، تیجی واری آواز نہ آئے، اساں منہ بنا لواں گے، اسی اودے نال تعلق توڑن تک جاواں گے. کہ میں تے دروازے تک آیا، اینو بلایا، ایندے تک آواز ہی پہنچی، اینے باہر آ کے تے مینوں ملنا بھی گوارا نہ کیتا. اور یار رب کتنا کریم ہے، روزانہ کا 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور پھر بھی کتنا مہربان ہے. اسی نہیں نکلتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نمازاں دے وقت دے اندر مسجد دے اندر حاضر نہیں ہوندے. وہ کتنا مہربان ہے، پھر بھی ساڈے نال تعلق توڑیا نہیں. انہیں صحتاں بھی دتیاں، عزتاں بھی عطا فرمایا، رزق بھی عطا فرمائے، اولاد دی بھی نعمت دے چھڈی، گھر دی بھی نعمت دے چھڈی، کیا کچھ نہیں رب نے عطا فرمایا. اج وقت ہے اج اللہ دے نال تعلق مضبوط کر لیں گے. ایڈا کوئی مہربان ہوئے نا تو اندا دامن چھڈی دا نہیں ہوندا. اینا کوئی پیار کرن والا ہوئے نا تے پھر اونوں چھڈ کے تے کلا نہیں بیٹھ جائیدا. اور بھی بڑے مشکل ویلے آ سکتے نے. اج بنا کے رکھیے رب دے نال، ساری مشکلاں دور کرن والا ہی میرا رب ہے، ساری مصیبتاں حل کرن والا میرا اللہ ہے. اگر اللہ دے نال تعلق اج مضبوط ہو جائے گا، کام ہے لیکن کام چھڈیا میں اللہ کی محبت کی خاطر. جدوں میں توڑ کے آواں گا، دکان دا شٹر تھلے کراں گا، اپنی نیند چھوڑاں گا، اپنا کاروبار چھڈاں گا، تھکاوٹ ہونے کے باوجود میں کہاں گا نانا اللہ اکبر دیاں صداواں آ گئی ہیں، میں رب دے گھر دے اندر جانا ہے. اللہ کی محبت دے اندر جدوں قدم اٹھے گا نا اللہ دے گھر دی طرف، تے پھر میرے کریم آقا کی فرماتے نے ایک گھر جدوں رب دے گھر دی طرف جاندا وے تے رب پوری کائنات دے وچوں اے مسجداں نے کہ جنہاں دی طرف اللہ نظر رحمت فرما دیتا ہے، اللہ نظر رحمت. اور سرکار نے فرمایا جن کی طرف ایک دفعہ رب نے نظر رحمت فرما لی، اللہ انہوں کبھی بھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، اللہ انہوں عذاب سے مبتلا نہیں کرے گا. تو سرکار نے فرمایا آج دامن پکڑ لواں گے اللہ کا، آج مسجداں دے نال پیار کریں گے، اس مسجداں نو آباد کریں گے. فائدہ کی ہوئے گا؟ سرکار فرمایا جدوں ماں بھی چھڑ جائے گی، باپ بھی چھڑ جائے گا، یار بیلی بھی چھڑ جائیں گے نا، جدوں کوئی کام نہیں آئے گا، مال و دولت جائیداداں تیریاں دنیا دے اندر اج ڈیریاں تے بیٹھ کے وقت گزار دیتا جاتا ہے، جانوراں دا دودھ جو ٹیویاں میں اور نمازاں دا وقت گزار دیتا جاتا ہے، تجارت دیاں گلاں، کاروبار دیاں گلاں کردیاں نمازاں دا وقت جا رہا ہے تے جاندا جاوے میری مسجد جڑی ہے وہ کھلی ہے یا نہیں کھلی، آباد ہے یا نہیں ہے، میرا کاروبار آباد رہنا چاہیے، میری جڑی ہے دکان کھلتی رہنی چاہیے، گھر دے اندر سب کچھ ملنا چاہیے. اور میرے بھائی اگر اللہ کے گھر نوں چھڈ دیتا اے وقتی نعمتاں نے اللہ نے اے بھی واپس دے لینیاں. مشکل ویلا آ گیا، مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، پھر نہ تینوں گھر دے اندر سکون ملنا ہے. مال و دولت ہوندیاں بھی وہ چوری دے اندر پہ آ کے سامنے رکھا دے، چابی تیری جیب دے اندر، تینوں سکون نہیں ملنا. کاروبار ہے سکون نہیں ملنا، دکان کھولی ہے بیٹھا ہے، گاہک تے گاہک آ رہے ہیں،
سارے بوجھ ختم کر دیں. اج دامن مضبوطی دے نال اللہ دا پکڑ لئیے, مسجداں دے نال پیار. سرکار کی فرماندے فرمایا قیامت دا جدوں دیہڑا ہوئے گا تے پھر زمین جدوں کانبے گی کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا. یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا 70 لوگاں دے وچوں ایک بندہ وہ ہوے کہ جڑا مسجد دے اندر آیا, آ کے تے نماز پڑھ کے تے پھر مسجد وچوں جدوں نکلیا گیا تے دکان دے اندر بیٹھا تے کاروبار واسطے بھی گیا تے گھر دے اندر لگا اپنے کام دے اندر, لیکن دل دے اندر خیال آتا ہے کہ وہ مسجد وچوں آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر, میں پھر بھج کے مسجد دے والے جاواں, میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ نماز پڑھا جا کے پھر دوبارہ جاواں نماز پڑھن واسطے. میری سرکار فرمایا جڑا نماز پڑھ کے گھر جاوے کاروبار دے اندر لگا ہوئے پھر بھی اوندا دل مسجد دے نال لگیا رہے, اللہ تعالی قیامت والے دن اونوں عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. اج مسجداں دے نال پیار, مسجداں دے نال تعلق, مسجد دے نال محبت, مسجد کو آباد کرنا نہیں کوئی چھوٹا عمل ہے میرے بھائی, یہ تو بہت نیکی والا کام ہر ایک نو نہیں ملتا. اور مسجداں یہ وہ جگہ نے کہ جنہاں دے نال اللہ پیار کردا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دے کو ٹکڑے کہ جنہاں نو مسجد بنا دیتا گیا اللہ انہاں دے نال پیار کردا ہے. یہ مسجداں یہ میرے تواڈے دتے ہوئے پیسے دے نال ہی بنਦੀਆਂ نے جی. کسی نے جگہ دے دی تھی, کسی نے اینٹاں دے دیا, کسی نے پیسہ دے دیتا, کسی نے سیمنٹ بجری دے دی اور بعد اندر تعمیر ہو گئی کہ مسجد بن گئی. کسی نے پنکھا لگا دیتا, کسی نے سب دے چھڑی. کتنا پیارا تیرا پیسہ ہے کہ جدوں یہ رب دے گھر دے وچ لگ گیا تے اینوں رب بھی پیار کردا. کتنا وہ مبارک پیسہ ہو گیا. یعنی اینٹ دا نصیب ہوندا ہے کہ وہ ایک کوئی اینٹ ہوندی ہے کہ جڑی مسجد دی دیوار دے اندر بھی لگ جاندی ہے, وہی اینٹ ہوندی ہے کہ جڑی واش روم دے اندر بھی لگ جاندی ہے. اپنا اپنا نصیب ہے. تیرا پیسہ حلال کما دے اندر لگدا پیا کہ حرام کما دے اندر لگدا پیا. اللہ تعالی ہر ایک دا مال و دولت بھی اپنے گھر واسطے قبول نہیں کردا. اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر واسطے انہاں لوکاں دا پیسہ قبول کردا ہے جنہاں دے نال رب پیار کردا ہو. تو 10 20 50 100 1000 یہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہ کریں, نہ کہ کسی دے تے احسان, نہ کسی کو جتلانا, نہ اعلان کرنا, نہ کسی کو دسنا. اور سرکار نے فرمایا دنیا دے اوپر وہ ٹکڑے کہ جو اللہ کو سب تو ناپسندیدہ نے, فرمایا وہ بازار نے کہ جنہاں دے اندر مسلماناں کو دھوکا دیتا جاتا ہے. بازار اج میں اور تسی اسی غور کر لئیے کہ ساڈا کدھر دھیان سے رہتا ہے. ساڈا یہ دل کرتا کہ ساڈے نام دی مسجد ہوے, ساڈا یہ دل نہیں کرتا, ساڈا دل کرتا ساڈے نام دی مارکیٹ ہوے. 6 دکاناں ادھر نوں بنیاں ہون, 6 ادھر بنیاں ہون, 10,000 کرایہ آتا ہو. وہ جگہ وہ مارکیٹاں کہ جنہاں دے بارے رسول کریم نے فرمایا سب تو ناپسندیدہ, کیونکہ اوتھے بیٹھ کے جھوٹ بولیا جانا ہے. چیز دی وہ خامی ہے ہی کوئی نہیں ہوگی کہ جڑی بیان کر دیتی جاتی. وہ ریٹ ہوندا ہی کوئی کہ جڑا لگا دیتا جاندا ہے. اتنے دھوکا بھی دیتا جائے گا, ٹھگی بھی لگائی جائے گی, فریب بھی کیتا جائے گا. ناپسندیدہ جگہ دے وچوں سب تو ناپسندیدہ بازار مارکیٹاں اور پسندیدہ جگہ دے وچوں اللہ نے فرمایا, رسول کریم نے فرمایا اللہ دے گھر نے جنہاں نوں رب پیار محبت دے نال ویکھدا ہے. میں تسی فیصلہ کر لئیے ہن اسی اللہ دے گھر نوں مل گیا بہانا, اللہ دے گھر نوں بنائیے, اللہ دے گھر نوں آباد کریے. جڈا سونا اسی اللہ دے گھر نوں بناواں گے, رسول کریم نے فرمایا جڑا اللہ دی رضا دی خاطر مسجد بناتا ہے اللہ جنت دے اندر اودے واسطے گھر بنا دیندا ہے, محل تیار ہو جاتا ہے. 1 روپے بھی جنہیں لگا اپنی اپنی حسبے توفیق, کئی لاکھ والے نے تے کئی لاکھ والے, کئیاں دے کول بہت کچھ موجود ہے, کئیاں دے کول بالکل بھی نہیں موجود. تو جتنی حسب توفیق استطاعت موقع لبنا چاہیے کہ کیڑے کام دے اندر میرا پیسہ خرچ ہو جائے, کیڑے وقت کہنا کیوں پوے بھائی, کسی کو اعلان کیوں کرنا پوے. اج حالت یہ ہوگی ساری مسجداں دی, یہ بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجداں نو آباد کرن دے والے دے نال ہی درس دیتا. لیکن میرے بھائی یہ انج جویں اسی اج کردے پئے ہاں, جب مسجد کے اندر بیلا آ گیا تے اودے واسطے بھی بیچارہ اعلان کیتا جاتا ہے جناب, اودے واسطے بھی 2-2 گھنٹے سپیکر کھولے جاتے ہیں. مہربانی کرو کہ مسجد کا بیلا آ گیا تو سارے مل جل کے تو مسجد کے اندر اپنا اپنا حصہ شامل کرو. مسجد کا کوئی بھی کام ہونے واسطے اعلان کیا جائے گا. ایک بہترین عمل بھی ہے کہ جتھے کوئی خامی نظر آوے میں اوتھے رام دے نال میں سمجھا رب نے میرے مقدر موقع لکھ دیتا ہے, میں وہ کام مسجد کا پوری کرتا ہوں. اج گلاں کرنیاں بڑیاں آسان. سب تو پہلے
مسجد کی انتظامیہ اور انہوں نے بھی وہ بچارا کہ جن کو تھوڑا خزانہ مسجد کا جمع ہوتا ہے، مسجد کے تھوڑے پیسے جمع ہوتے پتہ ہے وہ لوگ انہوں نے فتوا لگاتے ہیں کہ جنہوں نے بالکل 1 روپیہ بھی نہیں مسجد کے اندر دیتا ہوگا، کی کہتے ہیں یہ پیسہ ہی سارا مسجد کا کھا رہے ہیں، سارا پیسہ مسجد کا کھا گئے، پتہ تک نہیں ہے۔ الزام لگانا، تہمت لگانا، ان کی کتنی بڑی سزا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح بھائی سرکار نے کی فرمایا، اب دیکھو جھوٹی تہمت جڑا لگائے گا پہلے یہ گل ہے کہ ثابت کرے، دعویٰ کیتا ہے مدعی بنیا ہے، دعویٰ کیتا ہے اپنے ایک گواہ لے کے آئے، اگر ایک گواہ نہیں لیا سکتا اور ایویں اپنے آپ سمجھی جا رہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے میں کھاتا یہ بھی بولی جا رہے، سرکار نے فرمایا انہوں لمبے پاؤ تے 80 کوڑے کو مسلمان کی عزت ہے، وہ چاہے مسجد کا خادم ہے، چاہے مسجد کا خزانچی ہے، چاہے مسجد کا صدر ہے یا پھر مسجد کا امام، ہر ایک کی عزت ہے، چاہے مسجد مقتدی ہے، نمازی ہر ایک کی عزت، ایویں کوئی اٹھ کے کسی کے بارے اعتراض نہیں کر سکتا جب تک پختہ دلیل موجود نہ ہو، ایویں اعتراض نہیں کر سکتے۔ اج ستم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ جنہ لوگوں کو چند لوگ ہوندے نے کہ جڑے مسجد کی اگے بڑھ کے خدمت کرتے ہیں، اور میرے بھائی تو اپنے کام کاج چھڈ کے تے مہربانی کر کے تے ذرا مسجد دے کام کرتے صحیح، آن کے دروازہ کھول کے وہاں وقت دے پانی بھر کے دکھا، مسجد کی صفائی کر کے دکھا، مسجد کا انتظام سنبھال کے دکھا، گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں، ہر بندے کو بھی کروا لو، اندھے کو بھی کروا لو، گونگے کو بھی کروا لو، کوئی کر چھڑے گا، گلاں کرنیاں بڑیاں آسان، لیکن غلط کام کو ٹھیک کرنا یہ بہت مشکل ہے، غلط کام ٹھیک کرنا، پنکھا خراب ہے نا گل کوئی بھی کر دے گا، لیکن تو پنکھا خراب ہے تو سمجھ کے رب نے تینوں توفیق دیتی صحیح کروا دے، بلب خراب ہے صحیح کروا دے، کی ثواب ملے گا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی، سب تو پہلے مسجد کے اندر انہوں نے روشنی کی تھی، دیوا لیا انہوں نے دیوا تے اندر اندر جڑا وہ تیل پایا تے بھائی روئی رکھی تے جلا کے تے مسجد کے اندر لے کے گئے، مسجد کے اندر روشنی ہوئی، میرے کریم آقا اتنے راضی ہوئے میری سرکار نے فرمایا تمیم تو مسجد روشنی نہیں کی تھی تو اپنی قبر کے اندر روشنی کر سکے، میری قبر روشن ہو گئی، آج بلب خراب ہو گیا تو میں لگا دیں میں لگا دوں اس کی لگا دیں، جتنے کوئی کام ہے گلاں کرنیاں تے بڑیاں سوکھیاں میں اتنے رہ کے کر دوں تسی اتنے رہ کے کر دو، کام کرنا بہت مشکل ہے، تو مسجد کے اندر اپنا حصہ شامل کرنا ہے، مسجد کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کرنا، مسجد کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، تسی دیکھیا ہوئے گا وہ مسجداں دی صورتحال کہ جتھے انتظامیہ اور ایک مقتدی حضرات آپس میں اتنے بنتی نہیں، یہ کہتے وہ کھا گیا وہ کہتا وہ کھا گیا وہ کہتے تو صبر کر، لڑائی جھگڑے، وہ بیچارہ جڑا نماز پڑھنے واسطے آیا ہوتا نا فلاں فتن وہ کہتا اتنے ہے یہ جھگڑے اسی دے نال چنگا گھر ہی پڑھ لیا کرے، مسجد ویران ہو جاتی، مسجد ویران کرن دے اندر نمازیاں نو توڑن دے اندر جیڑا ایک دا بھی حصہ شامل ہویا، آج میرے گھر دے اندر رونقاں ہونا، گھر دے اندر بچے دی شادی ہوئی ہوئے بھائی تے اوتھے کوئی آ جائے ساڈا مہمان کڈا ہی جگری کیوں نہ ہو، کڈا ہی خودی رشتہ کیوں نہ ہو، آن کے میری خوشی کو غم دے وچ تبدیل کر دے، شور شرابہ کر چھڑے، میں دوبارہ انہوں منہ نہیں لاؤنا، میں کہنا میرے گھر نو آن کے انہیں ویران کیتا، میری خوشی نو آن کے غم چیزیں تبدیل کیتا، اللہ کا گھر آباد ہوئے، بندے نماز پڑھتے ہون، سکون دے نال اللہ دے گھر دے اندر دین سکھایا جا رہا ہو، کوئی ایک اٹھ کے آ کے اپنے پیسے کے گروہ دے اندر اپنی چودراور دے گروہ دے اندر آ کے اگر کسی ایک نمازی نو توڑ چھڑیا، تیرا گریبان اگر رسول پاک نے پھڑ لیا کہ میں تے مسجد آباد کرنے واسطے آیا تو تم مسجد ویران کرتا رہا، بڑا سوکھا کام ہے گل کر چھڑنا، بڑا سوکھا کام ہے چار بندیاں نے کسی نے بے عزت کر دینا، بڑا سوکھا کام ہے جناب، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف نو مخاطب کر کے فرمایا تیری بڑی شان ہے، جڑا ایک دفعہ بیٹھ کے دعا کرے اللہ قبول فرما دیتا ہے، بڑی شان ہے، لیکن فرمایا جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا وہ بھی تیرے تو بھی بڑھ کے شان، ایک ایمان والے میری تو اسی مسلمان اہم اٹھ کے اعتراض کسی کی عزت کو خراب کرنا، اللہ نے توفیق جنہاں کو دیتی ہے انہاں دی کانڈ پیچھے حوصلہ بنو، جنہ کچھ کر سکتے اسی مل کے تے کریے، اللہ دے گھر دے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا نہیں بننا، اللہ دے گھر کو آباد کرنے والا بننا، آگے رولا پا دینا پانی کوئی نہیں ہے، آگے تے رولا پا دینا صاف کیوں نہیں مشی، اج مسجد دی صفائی ایک ہی تسی سمجھدے ہو، ہر ایک بندے نو اللہ دے دیندا، اللہ تعالیٰ ہر ایک نو ٹک نہیں دیتا، میری سرکار نے میلاد نبشی دی ڈیوٹی لگائی،
اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی صفائی کرتے ہوتے سن اور صفائی کرتے سن جھاڑو لگاتے سن اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے سن کیڑا کام کیویں ہونا چاہیے حضور دی بارگاہ چ عرض کرتے سن اور میری سرکار وقتاً فوقتاً مسجد کے اندر ایسے کماں دا حکم دیتے سن کہ جن دے نال مسجد آباد رہے ویران نہ ہو. پہلے پتہ تو لوگوں کے صحابہ دے گھر قریب قریب سن تے مسجد نبوی کے اندر سارے نے دروازے کھول چھڑے. میری سرکار نے مناسب نہ سمجھا فرمایا سارے بند کر دو ایک کو کھلیا رہے گا میرے یار ابو بکر کا دروازہ کھلیا رہے گا. سرکار نے کروایا کہ آج تک کھلیا کوئی نہیں بند کر چھڑے. سرکار حکم فرماندے ہوندے سن. میری سرکار جب تک مکے کے اندر رہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر زیادہ وقت گزارتے تھے مسجد حرام کے اندر. اور جب سرکار مدینہ شریف تشریف لے کے گئے سب تو پہلے جا کے سرکار نے مسجد قباء بنائی مسجد قباء اور آپ نے رہائش رکھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر. مسجد قباء کی بنیاد مسجد قباء کی تعمیر میری سرکار نے فرمائی. سب تو پہلے بیویاں نال نے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ خیمے لگانے پہلے یہ نہیں سوچا کہ انہاں واسطے گھر بنانا پہلے کی بننا چاہیے اے سبق سرکار دا کہ اللہ دے گھر دے نال پیار کریا کرو کیونکہ میں محمد بھی رب دے گھر نال پیار کردا. سب تو پہلے مسجد بنائی مسجد قباء. پھر حضرت ابو ذر غفاری دے گھر رہتے سن تے سامنے ایک پلاٹ سی کھلا میدان جہاں دو یتیم بچیاں دا میری سرکار نے بلایا اور آگے تو فرمایا اسی یہ خریدنا چاہتے تھے مسجد بنانا. انہوں نے عرض کی سونے کا سارا کچھ تہاڈا ہی. فرمایا نہیں اسی ظلم نہیں کرتے ہوندے اسی پیار کرتے ہوندے ہیں اسی حقدار دا حق دین والے تے آپا بھی تے یہ کریے کیونکہ اسی سرکار نوں مننے والے جدا جو حق ہوے اوندا حق دینا چاہیے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تو بھی مالدار ہے عثمان غنی تو بھی مالدار ہے بچیاں کا جنہ حق بنتا ہے کہ مسجد کا جتنا آپ پلاٹ خریدتا ہے ساری رقم انہاں نوں دے دو. وہ مسجد خریدی گئی وہ جگہ وہ مسجد نبوی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تعمیر کے اندر شامل ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی سارے صحابہ یار سجن ویلی ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھا. حضرت عمار بن یاسر نے دو دو اینٹاں چکیاں تے دو جو اینٹاں چکیاں تے حضرت عمار بن یاسر دے کپڑے جڑے نے انہاں دے اوپر مٹی لگ گئی گھٹا لگ گیا. جدوں مٹی لگی تے جویں بچے نوں پیار نہیں کہی جا تے شابش دئی دی ہوندی میری سرکار حضرت عمار بن یاسر دے قریب آئے آ کے تے کانڈ دے اوپر تھپکی لگائی فرمایا عمار بن یاسر اللہ دے نوں بہت فرمائے. تے پھر میری سرکار نے اپنے ید اللہ والے ہاتھاں دے نال حضرت عمار بن یاسر دے کپڑے خود صاف فرمائے. سبحان اللہ. مسجد دے خادم دے نال پیار کرنا رسول اللہ دی سنت ہے. مسجد دے امام دے نال پیار کرنا کی دی سنت ہوئی جی ہضم ہو رہی بات کہ نہیں ہو رہی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نو آباد فرمایا اور ہر ہفتے دے اندر ایک دن سرکار فجر دی نماز قباء مسجد کے اندر جا کے پڑھتے ہوتے سن. انہوں نے آباد رکھیا یعنی بنایا بھی ہے تے بعد میں وسایا بھی اور جا کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا آباد کیتا اتنا کہ حضور نے اتنی آباد کاری مسجد کی پسند ہے. میری سرکار فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے تے 2 رکعت نفل میری مسجد قباء کے اندر آ کے پڑھے گا اللہ انہوں پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے. مسجد آباد کرنا مسجداں نوں آباد کرنا. اج میرا تہاڈا جڑا وے او بھائی کی باقی اسی حالت اسی گھراں نوں آباد کیتا اسی بازاراں نوں آباد کیتا اللہ دے گھر ویران نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھراں نوں آباد نہیں کیتا جاندا. پیسہ لگا دیتا جاندا ہے پیسہ لگانا والا سمجھدا کہ بس ٹھیک میری ڈیوٹی تو تھا نہیں بس آج خود بھی مسجد کے اندر آنا ہے آگے تے مسجد نوں آباد کرنا اور مسجد کی جڑی صفائی ہے اے شاید کہ غریباں دے حصے ہی اللہ نے رکھی. جڑا ماڑا ہوندا نا تھوڑا جہا پاٹا سوٹ والا تے تھوڑا جہا بیچارہ جڑا وی او دیہاڑی دار بندہ وہی جھاڑو پھڑ کے تے مسجد دی صفائی کردا ہوندا اور جنے 50,000 روپیہ دتا ہوے نا مشین واسطے او آ کے قاری صاحب دے گلما پھڑ کے تے کہہ رہا ہوندا مشین نہیں لے کے دتی صفائی کیوں نہیں کراوندے بچیاں کو. ایہی ہوندا نا پیسہ دینے والا وہ کہندا پیسہ دیتا صفائی کیوں نہیں ہو رہی تے جے بچیاں کو بھی صفائی کروا لئیے تے پھر تھوڑے جہے جڑے ڈاٹے ہون پر تھوڑے جہے چودھری ہون انہاں دی بیبی بھی آ کے تے قاری صاحب دے نال بول پیندی تانوں پتہ نہیں بچے تے سکول جانا ہوندا ساڈے بچیاں کو صفائی کرانی تے کوئی نہیں پیسے دے تے اسی دے دیندے ہیں مسجد چ خادم رکھ لو. انہاں نوں نہیں پتہ کہ مسجد دی صفائی کرنا بلال حبشی دی سنت ہے. مسجد کی تعمیر کرنا میرے رسول پاک کی سنت ہے. مسجد نو آباد کرنا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. مسجد کے اندر جھاڑو لگا دینا مسجد کی آبادی کے اندر اضافہ کر دینا یہ تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. تو اعتراض نہیں
اعتراض نہیں. ایک جگہ دے ایک عالم دین کرے بیان واسطے تو جب پہنچے تو انہوں نے کہا قاری صاحب میں اس مسجد کے اندر نہیں بڑھتا. فرمایا تسی کیوں نہیں بڑھتے بھائی یہ مسجد کے جڑے بندے پیسے کھاندے نے مسجد. انہوں نے کہا اچھا تو پھر کی کریے؟ نہیں میں اتنے جانا ہی کوئی نہیں, میں اس مسجد سے بڑھنا ہی کوئی نہیں, یہ بندے پیسے کھان والے. انہوں نے فرمایا اچھا تو ایسے کر تم ہی مسجد کے پیسے دیتے کہنا میں بھی دیتے ہیں پتا ایسے کر پھر تم میرے نال اٹھنا جن کو تو دیتے ہیں تینوں تو میں لے کے دے دوں تینوں تو میں لے کے دے دوں پہلے. وہ کہتا نہیں میں دے دیتے نہیں اللہ کے گھر کے واسطے, پر میں تم دے دیتے ہیں تو باقی نے بھی اللہ کے گھر دیتے ہیں. تینوں ہی نکاح کی فکر پی گئی ہے کہ تو پیسے کے بارے حساب و کتاب کرتا پیا. وہ جتنے کو موجود ہے انہیں مرنا نہیں, انہیں نہیں جانا قبر کے اندر. اور تسی دیکھ لو وہ بندہ ہوئے گا محلے کا کہ جنہیں 1 روپیہ بھی مسجد نہیں دینا, جنہیں کسی کام کے اندر شامل نہیں ہونا, جنہیں نماز پڑھنے کی مسجد نہیں آنا. اور بعد نمازیاں بندے کے جڑا بھی وہ ذہن خیال خراب کرتا ہوتا ہے نہیں جی انتظامیہ فلاں تے فلاں, اور اگر اوتھے تال نہ کرے تو پھر بھی کہتے ہیں امام فلاں تے فلاں اندر اندر فلانا ہے آ گیا فلاں آ گیا فلاں آ گیا. مسجد امام کے اندر ایپ کٹن کے جناب, اور وہ ایپ کے جڑے ہوندے ہی کوئی نہیں. اور تسی کدی ویکھیا کہ مسجد کے وچوں کسی نمازی نوں کڈھیا جاوے باقاعدہ اہتمام کر کے نہیں کڈھیا جاتا, مسجد آباد کی جاتی. لیکن تسی یہ بھی ویکھیا ہوئے گا پورا محلہ کٹھا ہو جاتا ہے اگر مسجد امام کو لے کے غلطی ہو جائے, کہتے فیصلہ کرو ختم کرو اور بڑے وہ اللہ کے بندے ہو یا تسی بندے جو بھی نہیں پتا. اگر ایک غلطی اندر کو ہوگی تو پھر وہ پاس بھی معافی تو ہونی چاہیے نا, کیوں جی پھر وہ پاس بھی تو معافی ہونی چاہیے. مسجد کو آباد کرنا ہے, مسجد کی آباد کاری کے اندر اضافہ ہوئے. اگر مولوی صاحب کی وجہ تو مسجد کے اندر نمازی باتیں پہنے تو پھر نال انہوں نے شاباش بھی دینی چاہیے, تو نال انہوں نے دعا بھی دینی چاہیے, نال راج کی انہوں نے خدمت بھی کرنی چاہیے. تو اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے یاد ہے جتوں کتوں بھی اسی آئے ہیں جتنے کتنے بھی آئے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کریے, اللہ کے گھر کے نال تعلق مضبوط کریے, ایک دوسرے کے دل جڑیاں انگلیاں اٹھانے نا برائے کرم. اللہ کا دین سانو یہ نہیں سکھاتا, پیار سکھاتا ہے, محبت سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل